اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت کے اندر یتیموں کے حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جس گھر میں یتیم پل رہا ہو اور اس گھر کے لوگ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں، وہ گھر بڑا خوش نصیب گھر ہے۔ اور جس گھر میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہو، اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو وہ بڑا بدترین گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے تو وہ یتیموں کی پرورش ضرور کرے۔ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ یتیموں کی پرورش انتہائی زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے بہت سارے وعدے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 4 لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا اور کہا ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا۔ ان 4 لوگوں میں یتیم کا بھی نمبر ہے۔ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں اور یتیم ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے بنو اسرائیل سے اس کا وعدہ لیا تھا اور اس کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یتیموں کی پرورش کرنا اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرنا یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یتیم کی عزت نفس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ عام طور سے ایک نارمل جملہ اگر کسی ایسے بچے کو آپ کہہ جائیں جس کا باپ زندہ ہو تو زیادہ سیریس نہیں لے گا، لیکن ایک وہ بچہ جس کا باپ زندہ نہ ہو، آپ اس کے کپڑے پر بھی اگر ٹپڑی کر جائیں، اس کی کاپی کتاب پر، اس کے سستے لباس جوتے پر بھی اگر آپ نے جملہ کس دیا تو بچہ دل پہ لے لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر پہ آپ کو دعوت دے دی، آپ اس کے یہاں نہیں جا سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ بچہ یہی سوچے گا کہ میرے یہاں میرے والد نہیں ہیں، میرے باپ نہیں ہیں، اس لیے شاید لوگ ہمیں کیئر نہیں کرتے، ہماری باتوں کو دھیان نہیں دیتے۔ یعنی اس یتیم بچے کے اندر جو نفس ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے بنسبت دیگر بچوں کے، دوسرے بچوں کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا تھا۔ سورہ زحا میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ رہی بات یتیم کی تو یتیموں کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں، کبھی ان کے ساتھ سخت جملے نہ استعمال کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا کسی بھی یتیم کا دل نہ دکھایا کریں، اسے ڈانٹیں نہیں، اسے ڈپٹیں نہیں، اس کے ساتھ سخت جملے نہ استعمال کریں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اے لوگوں، تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو اللہ کا عذاب دنیا میں تمہارے اوپر آتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو تم سمجھتے ہو، لیکن سنو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، تم ان کو جو ریسپیکٹ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہو۔ ایک یتیم کا بڑا رتبہ، بڑا مقام ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک یتیم ہی تھے، بلکہ آپ در یتیم تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے جا چکی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر یتیم بچہ آپ کا رشتہ دار ہو، یہ تو نارمل یتیم کی بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ آپ کو اچھا ویوہار کرنا ہے، لیکن اگر یتیم بچہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو تو اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کو اور زیادہ آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سورہ بلد کے اندر قرآن کریم میں کہا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ جب بھکمری کے دن ہو، پریشانی کے دن ہو، لوگوں کے ہاں فاقہ ہو رہا ہو، ایسے دنوں کے اندر جس کے پاس ہو اس کو کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کھلانا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ترجیح کن کو دینی چاہیے؟ یتیما ذا مقربہ، ایسا یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہو، اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا غریب، نادار، فقیر، مسکین جو زمین میں پڑا رہتا ہے، جو مٹی میں ادھر ادھر پڑا ہے، زمین پہ کہیں ادھر پڑا ہے کہیں ادھر پڑا ہے، ایسے لوگوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یتیم بچہ اپنا رشتہ دار ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، اس کے کھانے کپڑے، اس کی پڑھائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا ہے کہ یتیموں پر ظلم جو کرتا ہے حقیقت میں اس کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ صورت آپ سب کو یاد ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ جو فیصلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکینوں کو نہ تو کھلاتے ہیں اور نہ کھلانے کے لیے کسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات کہی، کہا آخرت کے دن کا یہ انکار کرتے ہیں، اور پہچان کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، پہچان کیا ہے یتیموں کا مال ہڑپ رہے ہیں، پہچان کیا ان کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ بات کہی، اس میں تطابق کیا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان اور یتیموں کے حق کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ عموماً یتیم کی جائیداد پر ناجائز قبضہ رشتہ دار کرتے ہیں، چچا کرتا ہے، اس کا سگا چچا کرتا ہے، یا خاندان کے دیگر افراد کمزور سمجھ کر اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ گویا کہ ایسے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، جہاں سے کمایا اور جہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے۔ گویا کہ وہ آدمی اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو فیصلے کے دن کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نساء کی جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ مال نہیں، اپنے پیٹ میں آتش نار کو، جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ اتنی بڑی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کسی بھی یتیم کا 1 روپیہ بھی کھانے سے پہلے اس آیت کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سیدھے فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ جہنم کا انگارہ جو ہے، اس کے شعلے اور اس کے جو اولے ہیں وہ اپنے منہ کے اندر ڈال رہا ہے، اور وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ پہلے یتیم بچیوں سے شادی نہیں کرتے تھے، جس کا باپ نہیں ہوتا تھا اس سے شادی نہیں کرتے تھے، اور اگر کر لیتے تھے تو اس کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے۔ جیسے نارمل بیویوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ویسے یتیم بچی جب بیوی بن جاتی کسی کی، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر ان یتیم بچیوں کے حقوق بیوی بنا کر تم نہیں ادا کرنا چاہتے اور تم نہیں کر پا رہے ہو، یا تم ڈرتے ہو کہ ہم نہیں کر پائیں گے، تو یتیم بچیوں سے شادی ہی نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ تم ناانصافی نہ کرو۔ اگر بیوی بنا لیو تو پورا حق ادا کرو، اگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے کسی یتیم بچی کے ساتھ اس کا حق دینے کی، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دوسری عورتوں سے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یتیم بچیوں کا حق نہ مارا کرو۔ ان کو اگر نکاح میں لاؤ تو مکمل ان کا حق دینے کی ہمت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر یتیموں کا مکمل خیال کیا ہے، اور ان کے حقوق کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وکالت کی ہے۔ اللہ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جب بچہ یتیم ہے، اس کے باپ نے کچھ جائیداد چھوڑی ہے، اب چچا یا دادا مالک ہو گئے ہیں، تو وہ چچا اپنے اس یتیم بھتیجے کی مال کی حفاظت کرے گا، ہاں کرائے کے طور پر، اجرت کے طور پر، اپنی محنتانے کے طور پر اگر چاہے تو تھوڑا بہت اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن جب وہ یتیم بچہ بڑا ہو جائے گا، وہ سن رشد کو پہنچ جائے گا، سمجھنے لائق ہو جائے گا، پوری امانت داری کے ساتھ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو اس بچے کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ نے تفصیل سے، باقاعدہ باریکی سے ان احکامات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر خاص طور سے عورتوں اور یتیم بچوں کے حالات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان دونوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی بات کی ہے۔ اسلام یتیموں کو بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔